چیئرمین عمران خان ہے، تھے اور رہیں گے۔ سائفر بڑا سمپل ہے۔ جس شخص نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہم نے اس کو مدعی بنا دیا اور اس کو اقتدار دے دیا شہباز شریف صاحب کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا بوجھ ہمارے سروں پہ مسلط کس نے کیا، ڈالا کس نے؟ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے، عمران خان صاحب الیکشن مانگ رہے تھے۔ بھاجپا صاحب اس ملک کے شہری ہیں، رانا خان صاحب کو کچھ سپر پاور تو نہیں ہے۔ شعیب شاہین صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بندے، سر آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے بندے؟ اسٹیبلشمنٹ کس کا نام ہے؟ میں پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ۔ جوڈیشل کمیشن بنے 9 مئی کے حوالے سے کون کون ملوث ہے، پروسیڈ کریں، تو میری پابندی تو آپ ہٹوا دیں کیونکہ آپ کے تعلقات زیادہ ہیں تو آپ ہٹوا دیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر قانون دان شعیب شاہین صاحب، عمران خان کی بھی وکیل ہے، ان سے خصوصی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ سر ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اور سر سائفر کیس کے حوالے سے اگر شروع کریں، 12 دسمبر تک ملتوی اور 12 دسمبر کو فردی جرم عائد ہوگی شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اور عمران خان کے اوپر۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیل ٹرائل ہے، یہ اوپن کورٹ ٹرائل نہیں ہے، صحیح، جس کے بارے میں ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں۔ تو یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے برعکس ہے اور غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ نہ میڈیا کو جانے کی اجازت ہے، نہ اس میں انٹرنیشنل میڈیا ہے، بلکہ چند مخصوص ایجنسیز کے لوگ اٹھا کر کے وہاں پبلک کا شو کر کے وہاں بٹھا دیے گئے ہیں۔ صحیح، اور نہ وہاں اگر جو چند ایک صحافی 2-4 کو جانے کی اجازت بھی ہے تو نہ تو ان کو کاغذ لے جانے کی ضرورت ہے، نہ وہ قلم لے کے جا سکتے ہیں، نہ ہی وہاں کوئی موبائل لے کے جا سکتے ہیں، نہ ہی وہاں ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ اس کو وہ کوئی نوٹس لے سکتے ہیں۔ یہ کیسا اوپن کورٹ ٹرائل ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ اوپن کورٹ ٹرائل کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ اس پہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اور پھر یہ ایک انٹرنیشنل کیس ہے، اس کو آپ سمپل اس انداز سے نہ کریں، اور یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، یعنی سائفر ہے کیا؟ سائفر بڑا سمپل ہے۔ ڈونلڈ لو نے یہ ہمارے ایمبیسڈر کو کہا کہ جی میسج دیں کہ آپ نے عمران خان کو ہٹانا ہے تھرو عدم اعتماد، اور اگر آپ یہ کامیاب ہو جائے گی تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے سمپل سائفر۔ اب اس کے اوپر اگر ایک شخص کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے اوپر حملہ ہے، خود مختاری کے اوپر حملہ ہے، اور اس نے سٹینڈ کیا ہے طاقتور ملکوں کے خلاف، تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو یہ جرت مندانہ موقف اپنانے پہ ہمارے جو ہیرو بنا ہے اس کو تو کریڈٹ دینا چاہیے، نہ کہ جس شخص نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہم نے اس کو مدعی بنا دیا اور اس کو اقتدار دے دیا شہباز شریف صاحب کو۔ تو یہ جو طرز عمل ہے ہمارا ایک جو آزاد ملک کا اور آزاد قوم کا صحیح، غلامی کا توق پہنانے کے مترادف ہے کہ آپ اس طرح کا کیس بنا کے اس شخص کے خلاف جس نے آزادی کا نعرہ لگایا اور جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اور لیگلی اس میں کوئی جان نہیں ہے، چونکہ 7 ڈیز کا ٹائم ہے، ان کو ایک لندن پلان کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے کہ عمران خان کو اندر کرنا ہے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنا ہے، اور شریف خاندان کو لانا ہے، اور نواز شریف کو یہاں ان کے مقدمات ختم کرنے ہیں، اور یہ اس لندن پلان کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمتی ہے اس طرح کی پروسیڈنگز چلانا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے اور ہم ہوپ فل ہیں کہ یہ پروسیڈنگز ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ سر خان صاحب آج کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، مرنے کے لیے تیار ہوں، ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں باجوہ کو عدالت میں کھڑا کروں گا، ان کو بلاؤں گا، اور امریکی سفارت خانے سے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کے آفیشلز کو بھی کھڑا کروں گا۔ سر کیا باجوہ کو لا سکتے ہیں خان صاحب عدالت کے اندر؟ اس طرح ہوگا ممکن، ہمیں نظر آئے گا فیوچر میں؟ دیکھیں، باجوہ صاحب اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے ون آف دی سٹیزن آف پاکستان ہیں، خدا نخواستہ وہ کچھ سپر پاور تو نہیں ہے، تو کیوں نہیں وہ آئیں گے؟ اگر ان کو گواہ کے طور پر بلایا جائے گا تو ان کو آنا پڑے گا کورٹ وٹنس کے طور پر۔ سر کبھی عمران خان صاحب درخواست دیں گے کہ جی ان کو بلایا جائے کہ ان کا اس سارے معاملے میں کیا رول تھا، ان کو بلانا پڑے گا عدالت کو، اور اگر عدالت نہیں بلائے گی تو یہ اسی طرح کا توشہ خانہ والے کیس کی طرح کا، جس طرح متعصب جب ہمایوں دلاور نے لسٹ آف وٹنسز کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، تو یہ اسی طرح کا اگر کارنامہ کریں گے تو وہ تاریخ ان کو دیکھ رہی ہے۔ سر خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ایک خط لکھا، ان کا جواب بھی آ گیا، وہ کوئی اس جواب کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ چیف جسٹس آف پاکستان بھی خاموش اور باقی بھی مقتدر جو لوگ ہیں حلقوں میں۔ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو تو عمران خان صاحب نے بہت اچھا خط لکھا اور بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ، پورے فیکٹس کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آج ملک بے آئین ہو چکا ہے،
ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی بلکہ آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے. چادر چار دیواری کا تحفظ ہونے کی بجائے چادر چار دیواری کی پامالی ان ریاستی اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے, ان شخصیات کی طرف سے ہو رہی ہے جن کو میرے آپ کے پیسوں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اور جو موکری آف جسٹس ہو رہا ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھ کے دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا, اس پہ 184(3) میں کنورٹ کر کے پٹیشن فائل کنسیڈر کرنی چاہیے تھی, اور اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب بھی اسی طرح کی پٹیشن فائل کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو جواب ہے اس طرح کا سفیشینٹ نہیں ہے, لیکن اس کے آخری پیرا میں البتہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. تو ہمیں اس سے ہوپ اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آئین کی بالادستی کے لیے اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ اپنا رول ادا کریں گے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز ہوں, انہوں نے آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے, اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے سب سے بڑے محافظ جو ہیں وہ عدلیہ ہی ہے. سر نون لیگ کا بیان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے آئے اور عدالتوں کا سامنا بھی خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, وزیر اعظم بھی بنیں گے. شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم انتخابات میں جا رہے ہیں تاکہ یہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ کم ہو سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا بوجھ ہمارے سروں پہ مسلط کس نے کیا, ڈالا کس نے؟ جس وقت عمران خان صاحب تھے انہوں نے 6.1%, اب بلکہ آج کی نئی رپورٹ آئی ہے 6.2% GDP تھی. جب یہ لوگ تھے ان کی اپنی اعداد و شمار یہ کہتے ہیں 0.3, بلکہ ایکچولی وہ مائنس تھی, وہ اعداد و شمار ہیں. 12% انفلیشن تھی, مہنگائی تھی, جس کو یہ 50% پہ لے گئے. 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا جو آج یہ 70 روپے پہ لے گئے ہیں. ڈالر کا آپ نے دیکھ لیا, پیٹرول کا آپ نے دیکھ لیا. ملک کی تباہی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. تمام مقتدر طبقوں, طاقتور لوگوں نے, مسلم لیگ نون نے, PDM کی تمام جماعتوں نے مل کر 25 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے, معاشی تباہی کے دلدل میں دھکیل دیا ہے. صرف ایک شخص کی دشمنی میں, وہ ہے عمران خان. اس کو ہٹانے, اس کو نکالنے اور اس کے خلاف اس طرح محاذ آرائی کی کہ آج ملک میں سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پہ ہے. لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رول آف لاء کی وائلیشن ہے. جس ملک میں دیکھیں, عمران خان نے بھی کئی دفعہ کہا, جس ملک میں رول آف لاء نہیں ہوتا وہاں انویسٹمنٹ نہیں آیا کرتی. انویسٹمنٹ اس ملک میں جاتی ہے جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہاں امن و امان ہے, یہاں قانون کی حکمرانی ہے, تاکہ ہم وہاں جائیں گے اگر ہمارا کوئی ایشو ہوگا تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ابھی تھوڑی دیر تقریباً 20 منٹ ہو گئے, مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا اور وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے خان صاحب کہتے رہے کہ 9 مئی کا واقعہ میں نے نہیں کروایا, یہ میرے کارکنان نے کروایا, چونکہ آج کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا پلان ہے اور انہوں نے کروایا. انہوں نے ٹویٹ میں آخر میں یہ بھی کہا سر, واہ جی واہ کا انہوں نے الفاظ استعمال کیے, اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہدایات لے رہے تھے نواز شریف صاحب سے 9 مئی کو؟ دیکھیں, ایک بات تو طے ہے, عمران خان صاحب الیکشن مانگ رہے تھے, الیکشن مانگ رہے تھے نا, تو الیکشن مانگ رہے تھے کہ جو کہ سپریم کورٹ نے ان کو 14 مئی دی ہوئی تھی, وہ عدالتوں میں تھے, تیسری چوتھی مرتبہ عدالتوں میں تھے کہ جی جو شخص الیکشن مانگ رہا ہو وہ افراتفری اور انتشار پیدا کیوں کرے گا؟ سمپل بات ہے. وہ تو چاہے گا اتنا سموتھلی الیکشن کی طرف ہم جائیں تاکہ کسی کو موقع نہ ملے. تو جو یہ چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو, انہوں نے انتشار پیدا کرانا تھا. اور اس میں رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں, اس نے کہا کہ جی ہمیں پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں تاکہ ہم بعد میں دیکھیں گے. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, ان کے بقول کے دن کے 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یہ ڈرامہ ہوتا رہا کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں. مجھے بتائیں پولیس کہاں تھی, سیکیورٹی لیئرز کہاں تھے, کس ادارے, کس رینجرز, کس پولیس نے ان کا راستہ روکا کہ 100-150 بندہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں نہ جائے. کوئی شیلنگ, اس دن تو 25 بندے شہید کر دیے انہوں نے مختلف جگہوں پہ, جس کا اب یہ پتہ کوئی نہیں, کچھ کی لاشیں ملی ہیں, کچھ کی ملی ہی نہیں. انہوں نے کئی لوگوں کو زخمی کیا, اور اس کے علاوہ سمپل ریلی ہوتی تھی تو لوگوں کے اوپر گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھیں. ایک پولیس والے کی صرف ایک شیلنگ ہی کافی تھی 100-150 بندے کو منتشر کرنے کے لیے. کیوں نہیں کیا؟ 4-5 گھنٹے یہ اگر تماشا ہوتا رہا بقول ان کے کہ ہم اس کو سنبھال سکتے تھے تو کیوں نہیں سنبھالا؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں 100 بندہ ہے یا 50 بندہ ہے باہر کھڑا ہے, اس میں ایک سرپسند شامل ہو جائے تو جو چاہیں آپ کرا لیں. آگ لگانے کے لیے تو ایک شخص کافی ہے نا. صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ مسلم لیگ نون اس میں ضرور ملوث ہوگی. اور کون کون لوگ ملوث ہیں اس کے لیے تو عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے کہا کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنا لیں. بندیال صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے بھی نہیں کیا. جوڈیشل کمیشن بنے 9 مئی کے حوالے سے کون کون ملوث ہے پروسیڈ کریں, جس کے بارے میں آپ کے پاس ایویڈنس آئے اس کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. لیکن کیوں کمیشن نہیں بناتے؟ اس لیے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ سر جب اگر کمیشن قانون کے بنے گا. مطابق پروسیڈ نہیں کر رہے تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس ٹائم میں پریشرائز کیا گیا, بلیک میل کیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائے, عاصم منیر صاحب کو ڈی جی ISI سے ہٹایا, وہ آج آرمی چیف بن گئے, تو یہ 2 وجوہات تو نہیں ہے کہیں سر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو شخص بھی اپنے کسی عہدے پہ بیٹھا ہو, اس کرسی پہ بیٹھا ہو, وہ اللہ اور قانون کے سامنے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہے. صحیح. یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھی بڑا اچھا اس دن کہا. انہوں نے کہا کہ جی اگر کرسی کے ساتھ یا اپنے وفا نہیں کر سکتے, اپنے آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے تو آپ کرسی چھوڑ دیں. سر اگر شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے کہ مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کریں گے, اللہ کو میں نے جواب دینے, اور وہ بار بار ہر سماعت میں بھی ان چیز کا ذکر کرتے, تو اگر شعیب شاہین صاحب ان چیز کو سمجھ رہے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ ملک میں اچھا نہیں ہو رہا, تو کیا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نظر نہیں آ رہا؟ میرا خیال ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے, تو نظر کیا ان کو آ خاموش رہا کیوں ہے ہے سر؟ لیکن ان کی خاموشی میرا خیال ہے اب ٹوٹے گی. ان کے پاس اگر پٹیشن پراپرلی چلی گئی اور جو چیزیں اب جانے والی ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ایکشن لیں گے, وہ قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے. کیونکہ ان کی ماضی کو اگر آپ دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے. میرا خیال ہے ان کے پاس بھی 10-11 مہینے ہیں. تاریخ میں ان کا نام تبھی یاد رہے گا اور اچھے الفاظ میں لکھا جائے گا جب انہوں نے اس ملک کو آئین کی بالادستی کے لیے واقعی آئین دیا ہو, اور آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کیا ہو. کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو تاریخ ان کو اسی طرح یاد کرے گی جس طرح جسٹس منیر صاحب کو یاد کرتی ہے. صحیح. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, اور ہم یہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملک میں جو اچھی روایات ہیں وہ ان کے مطابق وہ چلیں گے. سر مبینہ طور پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بندے. سر آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے بندے؟ اسٹیبلشمنٹ کس کا نام ہے؟ میں PTI کی اسٹیبلشمنٹ. سر کہتے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب بڑے جاندار قسم کی گفتگو کرتے ہیں, اور وہ تو میں ہمیشہ سے کرتا ہوں. تو سر پھر یہی الزامات لگ رہے ہیں کہ الزامات یہ ہیں کہ آپ کی میڈیا نے پھر مجھے پابندی کیوں لگا رکھی ہے میرے اوپر پچھلے 15 دن سے؟ وہ تو آپ نے پابندی لگا رکھی ہے. سر ہم اور کس کے کہنے پہ لگا رکھی ہے؟ وہ جب آپ کے اینکرز مجھے کہتے ہیں کہ جی اوپر سے حکم ہے کہ آپ کو نہیں لینا, وہ کہتے ہیں لیکن ہماری ریٹنگ بڑی خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. تو اوپر تو میں نے کہا اللہ میاں کی ذات ہے, پھر کس کا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں اوپر کا مطلب کچھ اور ہے. میں نے کہا کوئی آپ کو پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ وہ پھر نوٹیفیکیشن کے بغیر وہ اوپر پھر کون ہے؟ تو اوپر وہ پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. سر پھر اگر دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ اگر میری دوست ہے اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن مجھے یہ بتائیں, لیکن اگر میری دوست ہے, اگر کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, تو میری پابندی تو آپ ہٹوا دیں, کیونکہ آپ کے تعلقات زیادہ ہیں تو آپ ہٹوا دیں. پہلا کام یہ کر لیں تاکہ میں PTI کا آفیشیل ترجمان ہوں, عمران خان صاحب کا آفیشیل ترجمان ہوں. صحیح. تو اگر میں کم سے کم اس پابندی ہٹ جائے تو میں اپنا موقف تو کھل کے بات کر سکتا ہوں. سر تو اگر میرا موقف ہی نہیں آ سکتا آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ, اور وہ بھی بقول آپ کے دوستوں کے اسٹیبلشمنٹ کی پابندی ہے, وہ بھی انڈکلیئرڈ کسی آرڈر کے بغیر ہے, زبانی حکم پہ ہے, تو کم سے کم آپ کی جو دوستی ہیں یا جو باقی لوگوں کی دوستیاں ہیں وہ تو اتنی ہی دوستی پھر جتنی آپ کی اتنی ہی میری ہے پھر. سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے حوالے سے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی صاف کہا ہے کہ 8 فروری کو ہر حال میں الیکشن ہوں گے. اگر کسی نے الیکشن کے اوپر بات کرنی ہے تو گھر میں اپنی بیگم سے کرے. لیکن سر وہ فنڈ ریلیزنگ والا مسئلہ آ گیا ہے, الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا سر فائنینس سیکرٹری کو, تو سر پھر ڈیلے ہو رہے ہیں الیکشن. نہیں ہوگا, میں ہوپفل ہوں. دیکھیں ان کو شکست نظر آ رہی ہے, یہ سیاسی بونے جو ہیں جس میں PDM کی جماعتیں اور مسلم لیگ نون اسپیشلی, ان کو نظر آ رہا ہے کہ PTI کو ہم توڑ نہیں سکتے. ان کی اکثریت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی اور رائے ان کے پاس ہے کوئی نہیں. تو اب انہوں نے بہانہ یہ بنا لیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے, پہلے آپ نے دیکھا کہ سینسس کا بہانہ بنایا, اور اس میں بھی ساری جو ڈیلیمیٹیشنز کی ہے صرف مسلم لیگ نون کو فیور کرنے کے لیے کی ہے, اور الیکشن کمیشن ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے, بلکہ سارے ادارے باندی بن کے مسلم لیگ نون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی قابل افسوس بات ہے
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر سمجھے تو ہم اس کو سمجھیں گے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عدالت اب یہ کہے گا کہ آپ 8 فروری کو الیکشن نہیں کرائیں گے. اگر کوئی بھی شخص اب اس پہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو سپریم کورٹ نہ صرف اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈ کرے گی بلکہ ان کے خلاف ایکشن لے گی بہت اسٹرانگ. سر احسن اقبال صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا ہائی کورٹ کے بارے میں نے کہا نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پر ایک جلسہ کیا، اس کے بعد نہیں کر رہے جلسے، تو کیا الیکشن ڈیلے کروانے کے چکروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا دھیان کیسز کے اوپر ہے، ادھر سے صاف ہوں گے پھر آئیں گے. اب تک وہ ایکٹیو نہیں ہے سر، پیپلز پارٹی نکلی ہوئی ہے، نون لیگ نہیں باہر آ رہی. دیکھیں وہ ان کی تو انہوں نے ایک جلسہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی اور بہت سارے اداروں کی ملی بھگت سے کر لیا تھا تو وہ جلسہ ناکام ہو گیا لاہور والا. اس کے بعد ان کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اور جلسہ کر سکیں، اس لیے وہ نہیں نکل رہے. اور ان کو نظر آ رہا ہے پبلک میں جائیں گے تو بیانیہ کیا لے کر جائیں گے. وہ ایک شخص نے کہا نا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اور بات ہونے کے بعد ہوا کیا؟ تو بھائی بات آپ کو عوام سے کرنی پڑے گی اور عوام اس وقت آپ کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے. سر خان صاحب جیل سے کس طرح نکلیں گے؟ اگر ڈیل کریں گے تو نکلیں گے، اگر نہیں کریں گے تو نہیں نکلیں گے. تو آپ کو سر کیا لگ رہا ہے؟ خان صاحب اسی طرح صافی بھی کہہ رہے کہ خان صاحب اسی طرح انرجیٹک ہے اور جج کے سامنے کہتے کہ مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے، میں کسی اور سے ڈرتا نہیں ہوں. دیکھیں اللہ سے بات یہ ہے کہ وہ کیوں ڈیل کریں؟ کیا کریں گے آپ؟ مقدمے کریں گے، جیلیں کریں گے، وہ ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے. ملک چھوڑ کے جانے والی بات کریں گے. انہوں نے کہا ہے پہلے دن مجھے ہی کہا تھا، میں نے آ کر باہر پریس کانفرنس بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب وہ ٹک میں تھے. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو میں ڈیل کروں گا، اور ڈیل کر کے ملک سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کا کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا نہ تو کوئی ایسی کوئی ڈیل مجھے کوئی کرے، نہ میں کوئی کسی ڈیل کے اوپر یقین رکھتا ہوں، نہ کسی ڈیل پہ یقین رکھتا ہوں. اور میرا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اور یہ جو سو کارڈ ججز، جس کمپرومائز ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ سزا دیں، اور اگر دیں گے تو انشاءاللہ بہت سیٹسفائڈ ہو جائیں گی. کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. آپ نے توشہ خانہ والے کیس کا انجام دیکھ لیا ہے، کس انداز سے اس کیس کو بنایا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ آج کے حالات میں عمران خان کو زیادہ عرصے کے لیے جیل رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے سر، آخری سوال کروں گا اکبر ایس بابر کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک ڈرامہ ہے. سامنے آ گئے سر بڑے عرصے بعد، اور پی ٹی آئی سیکریٹریٹ بھی تقریباً بہت عرصے بعد چلے گئے سر، پہنچے تھے G8 میں. دیکھیں اکبر ایس بابر اس پارٹی سے نکالا جا چکا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فارم فنڈنگ کیس بھی اسی نے انیشیٹ کیا ہوا تھا. اس کا میں خود جب میں اس کیس کو کر رہا تھا 2014-15 کی بات ہے، میں نے اس وقت لکھ کے دیا تھا کہ وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو نکال دیا تھا. بہت پرانی بات ہے. جو ایک پارٹی کا ممبر ہی نہیں ہے اس کو صرف ایک گن پیدا کرنے کے لیے آگے نہیں آنا چاہیے. اس کو اس طرح کا کسی کے کہنے پہ یا پراکسی قسم کی پروسیڈنگز یا اس طرح کی معاملات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. ان کو اپنی ریسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب جاتے جاتے ایک کمنٹ کیجیے گا، بیرسٹر گور علی خان کو کپتان نے اپنا جانشین مقرر کر دیا. سر کس طرح دیکھتے ہیں، گور صاحب آگے ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں جو چیئرمین اور سر خوش ہے اس فیصلے؟ چیئرمین عمران خان ہے، تھے اور رہیں گے. یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیرسٹر گوہر بہت پڑھا لکھا اور ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے، اور خان صاحب نے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ بالکل ادا کرنے کے قابل ہیں. لیکن اصل فیصلے عمران خان صاحب کرتے تھے اور آئندہ بھی وہی کریں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر قانون دان شعیب شاہین صاحب موجود تھے پروگرام میں. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کھوان.